کا سوال ہے کہ بدن سے خون یا پیپ کا نکلنا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بدن سے خون وغیرہ کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی کافی زیادہ دلیلیں ہیں، میں کچھ تو کامن سینس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ میں گزارش کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جہاد کرتے تھے، تلواروں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی، زخم لگتے تھے، ویسے ہی پھر اسی انداز سے وہ نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ کسی جگہ پر ایک بھی ایسی سند ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران نمازیں جو پڑھائی ہیں کسی کو بھی کہا ہو کہ جاؤ جا کے اپنے یہ تمہارا خون بہہ رہا ہے، تمہاری نماز نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات۔ نمبر دو، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ایک صحیح حدیث جو صحیح بخاری میں 563 نمبر پر، صحیح مسلم میں 1769 نمبر پر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اصیبہ سعد یوم الخندق، خندق والے دن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، بازو کی رگ میں انہیں کوئی زخم وغیرہ لگا، ان کا خیمہ مسجد میں لگا دیا گیا تو فلم یروہم وفی المسجد خیمۃ من بنی ایک اور قبیلہ بنو غفار، ان کا بھی خیمہ مسجد میں تھا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا اور خون بہہ کر ان کے خیمے کی طرف چلا گیا، تو انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خون کا یہ بہنا اس طرح اور پھر وہ نکلتے ہوئے مسجد میں چلے جانا، جو لوگ کہتے ہیں نا خون نجس ہے، نجس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کی یہ بات بھی باطل ثابت ہوتی ہے۔ اگر خون نجس تھا تو وہ مسجد میں ایک نجاست کیسے آئی؟ اس لیے خون کو نجس قرار دے کر پھر اسے ناقض وضو کہنا یہ محل نظر ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اس حوالے سے جو اہم ترین چیز ہے سمجھنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں آتی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353 پر، جب ایک غزوہ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غزوہ ذات الرقاع تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو کوئی بندہ ایسا جو رات کو ہمارا پہرا دے؟ فن تدب رجل من المہاجرین و رجل من الانصار، ایک مہاجر اور ایک انصار دونوں نے باری باری یہ مقرر کر لیا ہم پہرا دیں گے، تو وہ پہرا دینے لگے۔ فلما خرج الرجلان، جب وہ دونوں بندے نکلے تو پھر دیکھا کوئی حملہ کرنے والا آ گیا، حدیث بڑی لمبی ہے، تو اس حملہ کرنے والے نے کوئی تیر وغیرہ مارا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جو ان میں سے ایک تھے انصاری نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا خون بہہ رہا تھا، تو انہوں نے فوراً خون بہتا ہوا دیکھ کر کہا کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کنت فی سورۃ اقرأھا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، قرات کر رہا تھا، فلم احبا، میں نے پسند نہیں کیا کہ ان اقطعھا، میں اس قرات کو ختم کر دوں، حتیٰ یہاں تک کہ میں اس قرات کو مکمل کر لوں۔ تو اس سے بھی اگر وضو اس طرح نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، خون نجس ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے ہوا؟ اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر امام بیہقی کی کتاب سنن الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 پر بکر سے روایت ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں رأیت ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک پھنسی تھی ان کے چہرے پر، انہوں نے اس پھنسی کو ختم کر دیا جیسے بندہ دبا کے ختم کرتا ہے، فخرج الشیء من دمہ، اس سے خون نکلا، فحکہ بین اصبعیہ، انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اس کو صاف کر لیا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ ایک عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث ہے کہ انہوں نے بازا کا دمن ثم قام فصلی، انہوں نے تھوک آئی اپنے منہ سے تھوکا تو اس میں خون بھی شامل تھا، پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے وضو وغیرہ نہیں کیا۔ یہ جو روایت ہے یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر آتی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر، اور بھی کافی زیادہ دلائل موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمون بن مہران نے دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ادخلا اصبعہ فی انفہ، انہوں نے اپنے ناک کے اندر اپنی انگلی کو داخل کیا، فخرج فیہ دم، اس سے خون نکلا اور انہوں نے خون کو اپنی انگلی کے ساتھ صاف کیا، ثم صلی ولم یتوضا، انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو خون نجس کہنا اس کو یا اس کے نکلنے سے وضو کو ٹوٹنا کہنا یہ درست بات یا درست موقف نہیں، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔